جس طرح کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ مارچ کا مہینہ ہے اور مارچ کے مہینے کے بعد اپریل کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اور 1 اپریل کو، اپریل کی پہلی تاریخ کو لوگوں نے ایک دن مقرر کیا ہوا ہے اور اس دن کا نام کیا رکھا ہے؟ اپریل فول، اپریل فول۔ تو اس کے بارے میں یہ تھوڑی سی گفتگو آپ دوستوں کے سامنے کرنی ہے، تاکہ اگر آپ خود کبھی زندگی میں یہ کام کیا ہے یا ابھی بھی آپ کو اس کی خبر نہیں تھی کہ یہ گناہ کا کام ہے اور آپ کرتے آئے ہیں، یا آپ کے گرد و نواں آپ کے دوست احباب کچھ ایسے ہیں کہ جو یہ کام کرتے ہیں پچھلے سالوں میں، ان کی خبر آپ کو معلوم ہے، یا آپ کی اولاد میں سے، آپ کے رشتہ داروں میں سے اگر کوئی یہ اپریل فول مناتا ہے تو اس کے لیے چند گزارشات ہیں، وہ ذرا توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سنیے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یہ سورہ نحل کی آیت 105 ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ شاہ فرماتے ہیں انما یشتری الکاذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ بے شک جھوٹ وہ لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جھوٹ کے بارے میں کیونکہ اس دن کیا کیا جاتا ہے؟ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ آیت مبارکہ اس جھوٹ کے بارے میں دلالت کرتی ہے جس کو ٹیلی فون پر یا سامنے یا جو ہے وہ کسی پیغام رساں کے ذریعے سے اس جھوٹ کو دوسرے تک جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے۔ کیا فرمایا؟ بے شک جھوٹ وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی لوگ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ اپریل فول کی در حقیقت، اپریل فول کی حقیقت کیا ہے؟ مغربی تہذیب کے کھوکھلے پن کی ایک ادنا سی جھلک ہے۔ مغربی تہذیب ساری کی ساری جھوٹ، فراڈ، بھدے اصولوں پر قائم ہے، حتیٰ کہ مغرب میں جا کر سورج بھی زد ہو جاتا ہے، جبکہ اسلام سچائی اور صداقت کا علمبردار ہے جس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ جھوٹ اور فراڈ کو ختم کرنے والوں اور سچائی اور صداقت کا علم بلند کرنے والوں کے ہم ساتھ دیں، اور اپریل فول سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ اس سے بچائیں۔ ہم جو ہے اس منحوس اور گندی رسم کے بارے میں چند باتیں آپ دوستوں کے سامنے جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ بے شک جھوٹ برے اخلاق میں سے
ہے وہ پریشان رہتے ہیں. اس دن لوگوں پر کتنا برا گزرتا ہے, لوگوں کے دلوں پر کتنا برا ہوتا ہے اور اس کا کتنا برا اثر پڑتا ہے لوگوں پر. اگر آپ 2 اپریل کا اخبار اٹھائیں تو آپ کو کتنی خبریں ایسی مل جائیں گی کہ فلانے آدمی کو اچانک کسی نے ٹیلی فون کیا, اس کو خبر دی اور اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور مر گیا. کتنی ایسی خبریں آپ کو ملیں گی کہ کسی نے ٹیلی فون کیا کہ تمہارے گھر کے اندر جو ہے وہ ڈاکہ ڈل گیا اور بیچارہ وہ باہر تھا, وہ بھاگا ہوا جو ہے وہ آ رہا ہے. کسی کو خبر ملی تمہارا بچہ جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, زخمی ہے فلانے ہاسپٹل میں, وہ ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے. جی کسی کو ماں کی خبر دے دی, کسی کو بہن کی خبر دے دی, کسی کو بچہ کی, وہ بیچارے لوگ جو ہے وہ پریشان رہتے ہیں. تو اسی کے بارے ان چیزوں سے جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے, آدمی کو جو ہے وہ بچنا چاہیے اور ایسے جھوٹ سے آدمی کو اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو افترا پر راز تھے اور نہ ہی جھوٹے, کیونکہ اللہ پر جھوٹ اور افترا پر رازی بدبخت مخلوق کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے, جیسے کفار اور ملحدین لوگ ہیں, جو لوگوں میں جھوٹ سے معروف ہوتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں میں سب سے زیادہ نیک, سب سے زیادہ سچے تھے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ بھی کیا کہا کرتے تھے, صادق اور امین کہا کرتے تھے. صادق کا معنی کیا, سچا. جی سچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ بھی صادق کہا کرتے تھے, یعنی سچا. تو اس لیے میرے محترم دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی بھی کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت کرنے والا وہ شخص بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اس کے بعد چند احادیث آپ دوستوں کے سامنے جو ہے میں رکھتا ہوں اسی بارے میں, لیکن اس سے پہلے کہ میں حدیثیں آپ دوستوں کے سامنے رکھوں, آپ کو میں یہ بات بتلاتا ہوں. یہ بات نہایت قابل غور ہے کہ آج کا مسلمان مغربی افکار اور نظریات سے اتنا مرغوب ہو چکا ہے, اتنا مرغوب ہو چکا ہے کہ اسے ترقی کی ہر منزل وہ مغرب میں نظر آتی ہے. مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میری ترقی کہاں پر ہے, مغرب میں ہے, مغربی ممالک میں میری ترقی ہے. حالانکہ مغربی ممالک میں ترقی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے پیسے کی ریل پھیر ہے, بڑا ان کے پاس جو پیسہ ہے وہ کامیاب ہے. رب کعبہ کی قسم ہے, جو پرانی تعلیمات کے اوپر عمل کرتا ہے, قرآن مجید کو اپنے شعار میں اختیار کرتا ہے, اپنی عبادات میں اختیار کرتا ہے اور قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو ایسا مال ایسی جگہ سے عطا فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے وہم و گمان کے بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ کچھ لوگ جو ہے یورپ کی ایسی جھوٹی خبروں کو پھیلا کر ایسا عام کر دیتے ہیں کہ بڑی عجیب و غریب قسم کی جو خبریں مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ ان کا انتشار ہو جاتا ہے اور مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ کیا ہے, سچی ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اپریل فول ہے یہ کیا چیز ہے, یہ کیا چیز ہے. اس کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اپریل یہ لاطینی زبان کے لفظ اپریل یا اپریل سے ماخوذ ہے, جس کا مطلب ہے پھولوں کا کھیلنا, کونپلے پھونکنا. قدیم رومی قوم موسم بہار کی آمد پر شراب کے دیوتا کی پرستش کرتی اور اسے خوش کرنے کے لیے لوگ شراب پی کر اونٹ پٹان جو ہے وہ حرکتیں کرتے اور جو ہے وہ جھوٹ بولا کرتے تھے, جھوٹ کا سہارا لیتے. یہ جھوٹ رفتہ رفتہ اپریل فول بن گیا. یہ جھوٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ یہ کیا ہو گیا, یہ اپریل فول بن گیا. اور ایک اور اہم اور غالب حصہ جو ہے اس کے اندر جو لوگوں کا جو ہے وہ کیا ہو گیا, شامل ہو گیا. اسی طرح انسائکلوپیڈیا انٹرنیشنل کے مطابق مغربی ممالک میں 1 اپریل کو عملی مذاق کا دن قرار دیا جاتا ہے. یورپ میں اپریل کی 1 تاریخ کو وہ عملی مذاق کا دن قرار دیا جاتا ہے. اس دن ہر طرح کی نازیبا حرکات کی چھوٹ ہوتی ہے. جس طرح کی مرضی گندی مندی حرکتیں کرو تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں, جو مرضی کرتے رہو. یہ یورپ کے اندر اور جھوٹے مذاق کا سہارا لے کر لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے. لیکن افسوس سچ افسوس کہ مسلمانوں نے بھی اس گندی اور فضول رسم کو جو ہے وہ لے لیا اور آج جو ہے جس طرح کفار برباد ہیں, جی جس طرح کفار اخلاقیات کے اندر گرے ہوئے ہیں, آج مسلمان بھی ان کی جو ہے وہ نقالی کرتے ہیں. لیکن میں ایک دردناک اس کی حقیقت آپ کے سامنے جو ہے وہ میں پیش کرتا ہوں. کہنے والوں نے تو ہزاروں لاکھوں اس کے
افسانے بنائے ہیں، یہ اس وجہ سے اپریل فول ہے، اس وجہ سے اپریل فول ہے، اس وجہ سے اپریل فول ہے، لیکن ہم سچ کے مقابلہ میں ان کے سارے جتنے بھی افسانے ہیں ہم ان کو پاؤں کے نوک پر رکھتے ہیں، اس لیے کہ قرآن و سنت کے مقابلے میں جھوٹ جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ان کا یہ کردار، ان کے یہ افعال، ان کی یہ چیزیں ہمارے نزدیک کسی چیز کی جو ہے وہ اہمیت نہیں رکھتی۔ لیکن ایک بڑی دردناک کہانی بھی ہے اسی سلسلہ میں، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اپریل فول منانے سے پہلے اس دردناک حقیقت کو لازمی اپنی آنکھوں کے سامنے لائیے گا۔ جب عیسائی افواج نے اسپین کو فتح کیا، آپ کو پتا ہے اسپین مسلمانوں کا ملک ہے، آج سے 1000 سال پہلے اسپین پر مسلمانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، آج وہ ملک کس کے پاس ہے جی؟ آج وہ ملک عیسائیوں کے پاس ہے۔ جو 800 یا 900 1000 سال پہلے جو مسلمانوں کے پاس تھا، جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، آج وہاں پر کن کی حکومت ہے؟ عیسائیوں کی حکومت ہے۔ تو جب اسپین کو عیسائیوں نے فتح کیا، اس وقت اسپین کی زمین پر مسلمانوں کا اتنا خون بہا کہ گڑھوں کے اندر سے جو نچلی جگہ ہیں وہاں سے جب ان لوگوں کے ان عیسائیوں کے گھوڑے گزرتے تو ان کے گھوڑے گھٹنے تک مسلمانوں کے خون کے اندر ان کے پاؤں ڈوب جاتے تھے۔ لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کا خون بہا، مسلمانوں کو قتل کیا گیا، اور جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ مسلمان بالکل ختم ہو چکے ہیں تو انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کے بادشاہ اور ان کے اہل خانہ کو گرفتار کر لیا، لیکن انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ ان کو گرفتار کرنے کے بعد ان کو کہا کہ ہم تمہیں ایک موقع دیتے ہیں، یہاں سے نکل جاؤ، اور جہاں سے تمہارے آباء و اجداد مراکز سے آئے تھے تم اپنے اہل و عیال کے ساتھ مراکز واپس چلے جاؤ، ہم تمہیں قتل نہیں کرتے۔ اور تقریباً 20 کلومیٹر ان اسپانیوں کی، ان عیسائیوں کی فوجیں اس پورے کے پورے بادشاہ کے اہل خانہ کو لے کر 20 کلومیٹر دور تک جو ہے ان کو چھوڑ کر آئے، اور وہ واپس جو ہے وہ کہاں چلے گئے؟ مراکز چلے گئے۔ جب عیسائی افواج مسلمان حکمرانوں کو اپنے ملک سے نکال چکے تو حکومتی جاسوس جو ہے وہ گلی گلی پھیل گئے، حکومتی جو جاسوس ہوتے ہیں وہ گلی گلی پھیل گئے اور تفتیش شروع کر دی کہ کیا کوئی مسلمان باقی تو نہیں۔ بیچارے جو مسلمان باقی تھے یا تو وہ ملک چھوڑ گئے، وہ شہر چھوڑ گئے، لیکن اگر کوئی باقی تھے تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے گلوں میں سلیپیں لٹکا دی اور اپنے نام عیسائیوں والے رکھ دیے۔ لیکن پھر بھی ان بدبختوں کو یہ یقین تھا کہ کچھ نہ کچھ مسلمان ادھر چھپے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ایک چال چلی، اور وہ چال کیا تھی کہ مارچ میں اعلان کرنا شروع کر دیا کہ جو بھی مسلمان ہیں وہ 1 اپریل کو ایک بڑے میدان کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہاں پر اکٹھے ہو جائیں۔ پورے مارچ میں اعلان ہوتا رہا کہ جو بھی مسلمان ہے وہ سارے کے سارے 1 اپریل کو 1 اپریل کو ایک مقام پر، ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں۔ وہاں پر خیمے نصب کر دیے گئے کہ یہاں پر آ کر وہ ٹھہرے، اور ہم ان لوگوں کو آگے ملکوں کی طرف پہنچا دیں گے جہاں مسلمان ہیں، وہاں ان کو جو ہے وہ بھیج دیں گے۔ اب پہلے تو مسلمان
مسلمانوں کے علاقوں میں بھیج دی۔ اب مسلمان بیچارے جہازوں کے اندر بیٹھ گئے۔ اب جہاز جب چلا، جب گہرے پانیوں کے اندر جہاز گئے تو سارے جہازوں کو ڈبو دیا۔ ان جہازوں کے اندر مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مسلمان بوڑھے، بچے، مریض، ہر قسم کے لوگ تھے۔ پہلے جتنے مسلمان تھے ان تمام کو شہید کر دیا۔ اب جو بچے تھے ان کو 1 اپریل کو بٹھا کر جہازوں میں اور ان کو گہرے پانیوں کے اندر جو ہے وہ کیا کر دیا، غرق کر دیا۔ اور اس کے بعد جب ان کو پتا چلا کہ سارے مارے گئے تو انہوں نے اس دن جو ہے وہ خوشی منائی، اور پھر ہر سال جب اپریل کا وہ دن آتا اس دن وہ خوشی مناتے، کہتے کہ ہم نے مسلمانوں کو کیسا بے وقوف بنایا۔ اور یہ جو بد رسم تھی جو انہوں نے شروع کی تھی، اور وہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ یورپ کے اندر جو ہے وہ پھیلتی چلی گئی، یورپ کے اندر جو ہے وہ پھیلتی چلی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں نے بھی اس کو جو ہے وہ کیا کر لیا، اپنا لیا۔ پھر یہ دن اسپین کی سرحدوں سے نکل کر پورے یورپ میں فتح کا عظیم دن بن گیا، اور اسے انگریزی میں 1 اپریل فول کا نام دے دیا گیا، یعنی 1 اپریل کے بے وقوف۔ کیا مانا؟ 1 اپریل کے بے وقوف۔ آج بھی عیسائی دنیا میں اس دن کی یاد بڑے اہتمام سے مناتی ہے اور لوگوں کو جھوٹ بول کر بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ اب اس رسم بد کی وجہ سے جو مسلمانوں کے اندر بدبختی آتی ہے، یا جو مسلمانوں کے اندر جو چیز شامل ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دشمنوں کی خوشی میں شرکت کرنا۔ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ دشمنوں کی خوشی میں شرکت کرنا۔ دوسری نفاق اور جھوٹ بولنا، ہلاکت پانا، اللہ کی ناراضگی، مسلمان بہن بھائیوں کی تباہی اور بربادی کی خوشی منانا، مسلمان بہن بھائیوں کو مصیبت میں ڈالنا، ٹیلی فون کر کے یا کسی کو اطلاع کر کے مسلمان بہن بھائیوں کو جو ہے وہ کیا کرنا، کسی پریشانی میں ڈالنا، اور دنیا اور آخرت میں تباہی جو ہے وہ پھیلانا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں احادیث میں جھوٹ کے بارے میں اور سچوں کے بارے میں کیا آیا ہے۔ سب سے یہ 4-5 حدیثیں ہیں، یہ سنیں۔ پہلی جو حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ وان الرجل یصدق حتی یکتب صدیقا وان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار وان الرجل لیکذب حتی یکتب کذابا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک صدق وہ راستہ ہے نیکی کا، سچائی، سچ بولنا وہ راستہ ہے نیکی کا، اور نیکی راستہ ہے جنت کا، اور نیکی راستہ ہے جنت کا۔ بے شک آدمی سچ بولتا ہے، حتیٰ کہ سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور فرمایا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور جھوٹ بولنا یہ گناہ کا راستہ ہے، جھوٹ بولنا یہ گناہ کا راستہ ہے، اور گناہ کا جو راستہ ہے وہ جہنم کے اندر لے جانے والا ہے۔ بے شک آدمی جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اور دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو من، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ قیامت کے روز انہی میں اٹھایا جائے گا۔ اور یہ مشابہت کس کی ہے؟ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے۔ جو یہود و نصارہ کے نقشے قدم پر چلتا ہے قیامت کے دن وہ انہی میں سے جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ اور اگلی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اذا حدث کذب، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ منافق کی نشانی، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ یہ منافق کی 3 نشانیاں۔ اور اگلی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نحر، حج میں
فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وفي شهركم هذا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ مہینہ حرمت والا، جس طرح یہ شہر حرمت والا، جس طرح یہ دن حرمت والا. تو اس کے اندر کیا فرمایا؟ تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر حرام ہے. تو جو جھوٹ بولتا ہے وہ اس کی عزت کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ اس کی عزت نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ اس کی عزت کو برباد کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی عزت کو نیلام کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے میرے محترم دوستوں، یہ جو دن ہے، جو اپریل 1 اپریل ہے، آج ہے وہ 28 تاریخ ہے مارچ کی. تو یہ جو 2-4 دن کے بعد جو ہے وہ 2-3 دن کے بعد جو ہے وہ آنے والا ہے. تو میرے محترم دوستوں، اس دن جھوٹ بولا جاتا ہے. جھوٹ بولنے والا منافق کی 3 علامتوں میں ہے. اور یہ جو مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کرتا ہے وہ بھی، اور مسلمان کی عزت کیا ہے، وہ دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یہ اس کی بھی پامالی کرتا ہے. اور پھر جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین. تو اس لیے میرے محترم دوستوں، ایسی چیزوں سے کیا کیا جائے؟ بچا جائے، اور جھوٹوں کے ساتھ جب وہ نہ بیٹھا جائے. اور اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ کی برادری میں آپ کے دوست اور رشتہ دار یہ کام کر رہے ہیں، ان کو سمجھاؤ کہ دیکھو یہ قرآن و سنت کے منافی ہے، اور یہ یہود و نصارہ کی کیا ہے، یہ چال ہے، ان کی ایک سازش ہے، اور ان کا ایک یہ پلان ہے. لہذا ہم ان کے اس پلان سے کیا کریں؟ اپنے آپ کو دور رکھیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات میرے اور آپ کے دل کے اندر جتنی بھی نیک حاجات ہیں اپنے فضل و کرم سے پورے منظور فرمائے. ایک سوال تھا